بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے، اور سب کے لیے رزق کا انتظام کیا اللہ نے۔ اس کا یقین ہمارے دل کے اندر اتر جائے، آج الحمدللہ 9 ذی الحج ایام تشریق، فجر کی نماز کے بعد تکبیرات شروع ہو گئی ہیں۔ مرد حضرات مساجد میں بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور مستورات گھر کے اندر آہستہ آواز میں پڑھیں۔ آج کے دن غسل کرنا مستحب عمل ہے، اور آج کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ، اس کا اجر 2 سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ تو آج کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت عمل ہے۔ اللہ کریم نے ان انسانوں کی تعریف فرمائی اور ان کی شان میں آیتیں بھی نازل فرمائیں۔ وہ لوگ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی شان میں اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔
جس طرح غزوہ احد کے اندر ایک صحابی نے پانی مانگا، جب پانی اس کو پیش کیا تو دوسرے کی آواز آئی، اس نے خود نہیں پیا، دوسرے صحابی کو ترجیح دی۔ اور اسی طرح ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، کوئی ہے جو اس کو مہمان بنا لے۔ ایک صحابی غالباً ان کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ صحابی اسے اپنے گھر میں لے گئے، بیوی کو کہا جو کچھ ہے لے آؤ، تو بیوی لے آئی، اور بیوی کو یہ کہا کہ چراغ بجھا دینا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو چراغ بجھا دیا، وہ خود صرف منہ کو چباتے رہے اور وہ دوسرا صحابی کھانا کھاتا رہا۔ تو اللہ نے ان کی شان میں آیتیں نازل فرما دی، اللہ نے ان کی تعریف کر دی۔ اور اسی طرح ایک بکری کی سری آئی ایک صحابی کے گھر میں، اس نے دوسرے صحابی کے گھر میں بھیج دی، پھر اس نے تیسرے میں 7 گھروں کا چکر لگا کر وہ سری واپس اس گھر میں آ گئی۔ تو ان لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، دوسروں کو ترجیح دیں، خود تو بھوکے سوتے ہیں اور دوسروں کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ خود سوکھے ٹکڑے روٹی کے پانی کے اندر بھگو کر نمک ڈال کر کھاتے اور مہمانوں کو گوشت کھلاتے تھے، سادی زندگی گزارتے، اکثر پرانے کپڑے پہنتے اور اللہ کے ساتھ تعلق اتنا کہ شیطان بھی بھاگ جاتا تھا دیکھ کر، شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ اور کل قربانی ہے، کوشش آدمی یہ کرے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو جس سے بھی کروائے اسے الگ سے مزدوری دے، یہ نہیں قربانی کا گوشت دے دے اسے، قربانی کا گوشت دینا الگ ہے، مزدوری دینا الگ ہے۔ اور گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب عمل ہے، ایک حصہ اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے جو غریب ہیں، سال بھر اس قربانی کے گوشت کا انتظار کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ غربا مساکین میں، اور تیسرا حصہ اپنے پاس رکھے۔ یہ نہیں کہ سارا گوشت لے آئے اور فریج میں ڈال کے پورے فریج کو بھر دیا اور کسی کو ایک بوٹی تک نہ دی، یہ کیا قربانی ہوئی تمہاری؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا ہے، بیچارے سال بھر انتظار کرتے ہیں اس قربانی کا، قربانی آئے گی اور ہم گوشت کھائیں گے۔ اور ایک سنت عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے تو واپس دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد،
یہ تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوشش کریں سارا دن پڑھتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، اللہ کے نبی جو پچھلی عید گزری ہے، چھوٹی عید، عید الفطر، اس عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کے بعد میٹھا کھاتے تھے، جس طرح ہم لوگ سویاں پکاتے ہیں۔ اور قربانی والی عید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سنت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے، قربانی کا گوشت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اندر جاتا تھا۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے، اگر کریں گے تو اللہ پاک اجر دیں گے۔ کل قربانی ہے تو اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسائیوں کا، غربا مساکین کا ضرور خیال رکھنا ہے، اس سے اللہ پاک آپ سے راضی ہوں گے، اور اللہ کریم ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آمین آمین۔